وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ حاضرین جمعہ اور خواتین ملت، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی اردو میں بولتے ہیں۔ جیسے تم کرو گے ویسا تم پاؤ گے۔ دنیا میں اگر اچھا عمل کیے ہیں تو آخرت میں تم کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر تم نے زندگی میں اس دنیا میں گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوتے ہیں وہاں کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کے ان کے ہدایت کا انتظام کیا، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، پیغمبروں نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا۔ اب جو قومیں اپنے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ساری قومیں ایسی ہیں، جتنے لوگ جو ہے نبیوں کو پریشان کیے، اللہ نے مختلف قسم کے ان پر عذاب نازل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ سے۔ ایک دعا آپ نے یہ کی: اللہ میری امت کو ختم نہ کر، اللہ ایسا عذاب نہ بھیج کہ سب ختم ہو جائیں، جیسے کہ بنو اسرائیل ختم ہوئے، دوسرے لوگ ختم ہوئے، لوط علیہ السلام کی قوم ختم ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ختم ہوئی۔ اللہ ویسا مت کر اللہ نے وعدہ کیا، ہاں آپ کی قوم قیامت تک باقی رہے گی۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ لیا۔ اس لیے قیامت تک مسلمان دنیا میں رہیں گے، باقی سب قومیں ختم ہو گئی۔ آج کسی نبی کی کوئی امت باقی نہیں ہے، اس معنی میں کہ ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی ہے۔ دین مسلمانوں کے پاس ہے، دین قیامت تک اسلام باقی رہے گا، جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے۔ اب جو قوموں کو پیغمبر آئے، بتائے، سمجھائے، ان کی باتوں کو نہیں مانی ان کے قوم کے لوگ، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ مختلف قوموں پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا ہے۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صاحب کیلیفورنیا کے ایک شہر لاس اینجلس میں ایسی آگ لگی ہے، پچھلے 10 دن سے کیا کیا کوشش کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں قابو پاتے۔ ایک جگہ آگ کم ہوتی ہے، دوسری جگہ بھڑکتی ہے، اللہ اکبر، پورے گھر تباہ و برباد ہو گئے، اور کتنے لوگ مرے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مرے تو یہ سمجھیے 30 مرے ہوں گے، 40 مرے ہوں گے، 2 درجن کے قریب لاپتہ ہیں، لیکن مالی نقصان جو ہوا وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو زخم لگا۔ کتنے زمانے سے، کتنے دنوں سے سپر پاور جس کو کہتے ہیں امریکہ، اس آگ کو بجھا نہیں سکا۔ کتنے جو ہے فائر فائٹر جن کو کہتے ہیں آگ بجھانے کا عملہ 1100 ہیں، اوپر سے ہوائی جہاز سے پانی گرا کے آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں،
اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوتی ہے، کیا کیا کوشش کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا کیا؟ معلوم تو ایسے ہوتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اس لیے ان کو سخت سزا دی جا رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اگر نہیں سنبھلے نہیں سدھرے تو پھر تمہاری تباہی پورے امریکہ کی یقینی ہے۔ اس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لاس اینجلس دنیا کا انتہائی بدترین شہر، شراب کے واسطے، جوبے کے واسطے، لڑکیوں کے فراہمی کے واسطے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا جن کو بالی ووڈ کہتے ہیں، بڑے بڑے سنیما ہوئی تیار ہوں گے، فلاں ہوگا، ایسا ہوتا تھا نا۔ کیلیفورنیا اسی کا شہر ہے لاس اینجلس، بدترین شہر۔ کیا کیا ہوا وہاں، کیسے کیسے برائیاں ہوئی، بہت بڑا عذاب ہے جی۔ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، کتنے گھر نکلے جلے، بڑی بڑی بلڈنگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں، کوئی درخت نہیں ہے، ہرے بھرے درخت بھی خود بخود جلتے ہیں۔ آگ اتنی تیز ہے جی۔ اللہ نے قیامت آنے سے پہلے لوگوں کو توبہ کرنے کا مہلت دی ہے، ان کو موقع دیا ہے، اس لیے اس طرح کے عذاب ان پر آتے ہیں۔ سابقہ قوم کے اندر بھی اس طرح کے عذاب آئے ہیں۔ سمود کی قوم جی، صالح علیہ السلام کتنی بری قوم تھی، ان کی مطالبے پر اللہ نے اونٹنی بھیجی، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اتنی تیز آواز آئی، کان کے پردے سب پھٹ گئے، پوری قوم کے لوگ اسی ایک چند منٹ میں ختم ہو گئے جی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہود علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ کتنی تیز ہوائیں چلی، 7 دن ہوا چلی جی، 7 دن ہوا چلی، پورے لوگوں کو اٹھا کے پھینکی۔ یہاں تو عمارتوں میں لوگ رہتے ہیں تو نہیں پھینکتی ہے، لیکن وہ آگ، وہ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ سب کو اٹھا کر پھینکی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم تو بڑے بڑے گھر بناتے ہیں پتھروں میں، پہاڑوں میں، ہم تو امن کے ساتھ رہیں گے، لیکن چیخ بھی آئی اور ہوا بھی آئی، تباہ و برباد ہو گئی جی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مانے نہیں۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، بہت چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر نازل ہوئے۔ کیا ہوتا تھا کہ صاحب کھانا ہے وہ کھولتے، خون رہتا اس میں، مینڈک رہتے، پانی پینے اٹھاتے، خون بن جاتا ہوا، پوری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے تھے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو، یا ساحر ادع لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو، اگر یہ سب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے عذاب ختم کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن پھر بھی وہی کرنے لگے، کہنے لگے صاحب یہ تو ہم غلط سمجھے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، چلو ٹھیک ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، آخر میں سمندر میں اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا، اور بنو اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے ان کو بچایا۔ اور انہوں نے بھی جب شرارت کی موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنو اسرائیل نے، تو اللہ نے ان کے چہرے کو بندروں کے چہرہ بنا دیا، بندروں کے چہرہ بنا۔ یہ سب قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ کا عذاب کس کس قوم پر کس طرح آئے، قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ہم کو قرآن پڑھتے ہیں، ان سب کا معنی سمجھتے ہیں، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ایسا عذاب ہم پر نہ آئے، اللہ ہم کو بچا لے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر کتنے لوگوں کے قصے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے اندر بھی بہت ساری برائیاں تھیں۔ سب سے بڑی برائی تو یہ
یہ تھے لوط علیہ السلام کے قوم کے اندر کہ صاحب وہ ہم جنس یعنی لڑکوں سے زنا کرتے تھے، لڑکیوں سے نہیں۔ ایک مرتبہ تو فرشتے آئے اچھے خوبصورت شکل میں، تو ان کی بیوی خود جا کر بولی ہمارے گھر میں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں، فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے، خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے۔ دوڑ کے آئے پورے لوگ کہ صاحب مجھے ایک بچہ، مجھے ایک لڑکا چاہیے۔ لوط علیہ السلام بولے اللہ سے ڈرو جی، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، میری بے عزتی مت کرو، شادی کر لو میری بیٹیوں سے۔ اس زمانے میں کافر سے بھی شادی جائز تھی، شوہر بیوی ہیں، یہ کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، ویسا تھا۔ خود لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافر تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، اس زمانے میں جائز تھا۔ کیا کیا بولے، نہیں مانے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا لوط تم نکل کر چلے جاؤ، جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کو لے کر بستی سے نکل جاؤ، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ جاتے وقت اس کا خیال کرنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بہت سخت عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام لے کر نکلے، اپنی بیوی کو نہیں لے، اللہ کا حکم تھا الا امرأتک، تمہاری بیوی کو نہیں بچائیں گے، وہ کافرہ تھی نا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ پوری زمین، پوری بستی لوط علیہ فرشتہ جبریل علیہ السلام اٹھا کے آسمان پر لے گئے، پوری بستی۔ اور وہاں سے پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی، یہ سب دیکھیں پوری بستی الٹ پلٹ ہو گئی۔ کیسا کیسا عذاب اللہ نے دیا ہے، ان سب کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ سب کتنا عذاب دیا گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ اتنی بری بستی تھی کہ دنیا کے بدترین لوگ، زانی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، شراب بھی، افیم بھی، ہر چیز اسی بستی میں ملتی تھی۔ لاس اینجلس میں پوری بستی تباہ ہو گئی جی، کچھ بھی نہیں بچا۔ بھاگ بھاگ کے نکلے لوگ، گھر چھوڑ کے بھاگے، ان کو بھی کتنی تکلیف ہوئی، گئے زخم ہو گئے، آگ جلائی ان کو۔ کتنے لوگ ایسا ہوئے جی، اتنا بڑا عذاب لاس اینجلس میں اس وقت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا کہ نافرمانوں پر ایسی عذاب آتا ہے، اگر جھٹلاتے ہیں تو ویسے آئے گا۔ آپ کو یہ کہے کہ صاحب اگر مسلمان بھی ہوں گے نا، وہاں لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں ہوں گے مسلمان، ان کا کیا قصور ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا کعبے کو گرانے کے لیے، جب وہ یہ کھلے میدان میں آئیں گے پورے زمین میں ان کو دھسا دیا جائے گا پورے لوگ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زبردستی ان کو پکڑ کر لائے ہوں گے کہ چلو کعبہ گرانا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے اور سادہ لوگ ہوں گے، تو ان کو کیوں کیا جائے گا؟ کہا کہ صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ سب کو تباہ و برباد کرے گا، لیکن قیامت کے دن اٹھاتے وقت جو نیک لوگ تھے ان کو اچھی صورت میں اٹھائے گا، باقی ان کو سب عذاب دے کر اٹھائے گا، قیامت میں عذاب دیں گے ان کو۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ان کی بات کو بتایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ لا یملی الظالم، جو ظالم ہوتے ہیں، مشرک کافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہم کو بھی ڈھیل دیا ہوا ہے، کتنے گناہ کرتے جی، کتنے نافرمان ہیں ہم ہمارے رسول کے، ڈھیل دیا ہوا ہے، سنبھل جاؤ۔ یہاں تک کہ جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہے، جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سب عذاب کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں۔ کتنا بڑا نقصان جی، کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہو، ابھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ وہ کہیں صاحب 15
खरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी, घर पूरे जल गए, पत्थर के घर, ईंट के घर, सीमेंट के घर, वहाँ जितने लोग भी बड़े बड़े लोग रहते थे वहीं जाकर बसते थे। साहब बहुत अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है, बड़े बड़े जितने फिल्म एक्टर होते वो सब वहीं जाकर बसते थे। अब आग फैलते जाती है और भी डर हो रहा है। न्यू ईयर को भी जलाने के लिए आग पहुँचेगी क्या? कोई ताज्जुब नहीं। क्या होगा? अमेरिका जो है सुपर पावर अपने आप को समझता था, सुपर पावर अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। इस तरह है। ऐसे सब सूरतों में हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है ये करना चाहिए, सब अल्लाह से दुआ करें। क्या उनके वास्ते हम लोग दुआ कर सकते क्या? अल्लाह उनकी आग बुझा दे। हाँ, अगर उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं दी है, मुसलमानों को सताया परेशान नहीं किया है, कोई दुआ करे तो कोई बात नहीं। वरना अगर उन्होंने तकलीफ़ दी है मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो हमको उनके लिए बद्दुआ करनी चाहिए। अल्लाह उनकी आग और बढ़ा, अल्लाह उनकी आग और बढ़ा, ताकि उनको इसी दुनिया में उसका मज़ा चखे। आखिरत का अज़ाब कम नहीं होगा, आखिरत का अज़ाब भी उनके इंतज़ार में है। खुश हो सकते हैं क्या हम लोग उनकी तबाही बर्बादी पर? दुनिया के अंदर पहले अल्लाह के रसूल के ज़माने के वक्त दो बड़ी कौमें थी, एक रोम की और एक ईरान की। उस ज़माने में ही दोनों सुपर पावर थे। कोशिश करके ईरानियों ने हरा दिया ईसाइयों को, रोम वालों को। मक्के वाले बोले चलो जी, ये लोग जो है ईरान वाले आग के पुजारी, आग को पूजने वाले, बुतों को पूजने वाले, वो जो है आले किताब बोलते ना, ये ईसाई, उनको मार के भगा दिए। आप उतना ही कभी नहीं आएंगे लोग। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये मक्के में आयत नाजिल हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाकायदा काफिर से बाजी लगाई। देखो 5 साल के अंदर ईरान वाले हारेंगे, रोम वाले जीतेंगे, उस दिन हम लोग खुशी मनाएंगे। अल्लाह के रसूल से कहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जी, तुम 9 साल बताओ, 5 साल नहीं 9 साल बताओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 9 साल की बाजी लगाई कि उन पर अज़ाब आएगा, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही हुआ। रोम के लोग तैयारी करके ईरान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। उस दिन मुसलमान खुश होंगे। अल्लाह ये कहता है उस दिन मुसलमानों को खुशी होगी, हमारे दुश्मन ख़त्म हुए। इसलिए अगर खुशी मनाते हैं हमको तसल्ली होती, कोई बात नहीं। इसलिए कि मुसलमानों को उन्होंने बहुत सताया। यहाँ फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, कितनी तकलीफ़ दी है। हाँ, पूरी बस्ती को ख़त्म कर दिए। 50,000 बच्चे बच्चियों को, औरतों को ख़त्म कर दिए जी। 50,000, उससे ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका का। उसी ने तो हथियार भेजे, उसी ने तो मदद की लोगों की। हो सकता है उसी की सज़ा हो जो अमेरिका को मिल रही है। हम ये नहीं कि वही सज़ा नहीं बोलते, हो सकता है उन्हीं की सज़ा उसको मिल रही हो। तो देखो अल्लाह का अज़ाब मेरे भाइयों मुख्तलिफ़ तरीक़े से आता है। आग की शक्ल में आता है, पानी की शक्ल में आता है, हवा की शक्ल में आता है। ये सब अल्लाह का अज़ाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि हवा तेज़ चल रही है, आपका चेहरा बदल जाता, समझते कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। एक मुसलमान ऐसी है, नई क़यामत के करीब आने वाली चीज़ से भी अल्लाह की हिफाजत चाहता है। हम लोग नमाज में तशहुद के बाद, तशहुद में दज्जाल के फितने से बचा अल्लाह, ये दुआ करते ना। दज्जाल अब आता क्या? अल्लाह के रसूल के ज़माने में अल्लाह के रसूल दुआ किए, अल्लाह दज्जाल के फितने से बचा, ये दुआ किए ना। तो हम भी ऐसी समझें, अरे क़यामत बहुत दूर है, आखिर में तौबा कर लेंगे,
نہیں جی، یہ مسلمان اس طرح نہیں کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں غلط کام کرتے لیکن جلدی ہوشیار ہو جاتے۔ اللہ میں نے گناہ کر دیا نا، اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جو یہ کہتے ہیں مرتے وقت دیکھیں گے تو ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اسی صورت میں ہم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور بہت ساری باتیں ان کے ذکر کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ کیلیفورنیا میں کیا کیا ہوا اور لاس اینجلس میں کیا کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ آپ لوگ تو اخبار بھی پڑھتے ہوں گے، بہت سے لوگ ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہاں امریکہ اور کہاں ہمارا مدراس، وہاں کا منظر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ سب آنکھوں سے دیکھتے، پہلے تو سنتے تھے اسے ہوا اسے ہوا، اب تو آنکھوں سے دیکھتے نا، کتنی عبرت حاصل کرنا، کیا کرنا۔ کئی تو ویسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کبھی غزہ فلسطین کو معاف نہیں کرنا، ان کو پوری طرح نکال دینا، سب کچھ نقصان ہو جانا، ان کا چھوڑنا ہی نہیں ان کو۔ اب وہ آدمی بھی آج سمجھ گیا کہ صاحب میں نے ایسے کہا اس واسطے میرا گھر چلا۔ کتنا بڑا گھر تھا جی، کتنا بڑا محل تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اس کو عبرت حاصل ہوئی۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں گے تو ٹھیک ہے۔ میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا وہاں جو مسلمان ہیں کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، ان کے متعلق میں نے کہا قیامت کے دن جیسے ان کی نیت تھی ویسے ان کو اٹھائے گا، لیکن وہ لوگ بھی ان کے ساتھ دیے۔ مثلاً کوئی شراب لا کے ان کو سپلائی کر رہا ہے، کوئی لڑکی لا کے، مسلمان کسی لڑکی کو لا کے سپلائی کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو نجات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑے، ظلم سے نہیں روکے، تم پر عذاب آئے گا۔ تو لہٰذا وہ جو لوگ وہاں مسلمان ہیں، پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھتے ہیں، مسجد ہے کہ نہیں ہے، گناہوں میں وہ بھی برابر شریک ہیں، اس لیے ان کی نجات نہیں ہوگی، ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال عبرت کا مقام ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ صاحب اللہ کا عذاب کیسے کیسے آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، ان کو پکڑ کے ختم کرتا ہے۔ دنیا کا عذاب اور آخرت کا بھی عذاب ہے ان کے لیے۔ دنیا میں عذاب مل گیا نا، وہاں کم ہے کیا؟ نہیں، وہاں کم نہیں ہے، یہاں عذاب پھر وہاں بھی عذاب ہوگا ان کو۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر کتنی قوموں کا ذکر ہے، بہت ساری قوموں کا ذکر ہے، اس لیے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے ایسے واقعات سے۔ تو آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی دین سے بہت دور ہوتے جاتے ہیں، جو زمانہ آتا ہے دور ہوتے جاتے ہیں دین سے۔ اللہ نے کھانے دیا، پینے دیا، رہنے کے لیے مکان دیا، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچایا، زمین کی آفتیں، آسمان کی آفتیں، سب سے اللہ بچا کر رکھا۔ تو دین کی پابندی کرنی چاہیے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیشہ دین کی باتوں پر عمل کرتے رہو۔ کئی مرتبے میں نے کم سے کم 2 مرتبے آپ لوگوں سے کہا ہے، دیکھو جمعے کی اذان کے بعد مسجد کو آئے، تمہاری حاضری نہیں ہے، اذان سے پہلے جو لوگ آئے فرشتے ان کا نام لکھے، اذان کے بعد جو لوگ آئے ان کا نام نہیں۔ اذان کے بعد بے پاک بھی حرام ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں نہیں، حرام ہے جی۔ ہم نے دیکھا یہاں تقریباً 4 صف کے لوگ تھے، تو میں ممبر پر چڑھا تو دیکھا 3.5-4 صف تھے، یوں سمجھو کہ 200 آدمی کا نام فرشتے لکھے، باقی 400-500 آدمی جو ہیں ان کا نام فرشتے نہیں لکھے۔ قیامت کے دن جائیں گے، جمعے کی نماز پڑھے، کہاں پڑھے، تمہارا نام تو نہیں ہے رجسٹر میں۔ اللہ کے رسول نے بتایا نا، جمعے کے دن
फरिश्ते मस्जिद के गेट पर बैठ जाते, जो आते हैं उनका नाम लिखते जाते। जो पहली घड़ी में आते हैं, जल्दी आते हैं, उनको एक ऊँट कुर्बानी करने का सवाब, उसके 10-15 मिनट के बाद जो आते हैं उनको एक बैल काटने का सवाब, सदका करने का, तीसरा बकरा, चौथे मुर्गी और 5वां अंडा। फिर उसके बाद जब खतीब मिंबर पर बैठ जाता है, फरिश्ते दफ्तर बंद करके वो भी खुतबा सुनते हैं। हमारा नाम नहीं है जो लेट से आए। तो देखो कितनी बड़ी गफलत है। अल्लाह ने सब कुछ हमको दिया है, इसके बावजूद हम अल्लाह का डर ना हो हमारे दिल में, अल्लाह की नेमत की कदर ना हो, तो फिर हमसे बुरे कौन होंगे। इसलिए मेरे भाइयों ख्याल करो, जुमे का एक दिन जी जल्दी आना है मस्जिद को, ताकि शुरू से बात सुन सकें, क्या बोलते हैं क्या कहते हैं। देर से आते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं आके कहीं टेक लगा के सो जाते हैं, खूब अच्छी तरह सोने लगते हैं। कितनी बुरी बात है जी। थोड़ी देर का खुतबा होता है, उसमें सोने भी लगते हैं। ये सारी मुसीबतें हमारे साथ हैं। इसलिए आपको इन वाक़या से इबरत हासिल कीजिए और अल्लाह से डरिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, दीन की पाबंदी कीजिए, दीन की बातों की। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर बुरे अंजाम से हमको बचाए। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की हिफाजत बनाए और उनको नमाज रोज़े के पाबंद बना दे। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह फरमाते हैं, जब ज़मीन आसमान को पैदा किया तो अल्लाह ने 1 साल के 12 महीने मुक़र्रर किए। 12 महीने चाँद के हिसाब से तारीखें भी, और ये भी 4 महीने बड़े मोहतरम हैं, उनमें नेकी ज़्यादा करो, छोटे छोटे गुनाह से भी दूर रहो। उन 4 महीनों में से ज़ुल्हिज्जा 1, तो ज़ुल्क़ादा 1, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, 3 महीने मुसलसल हैं और एक रजब का महीना है। हम जिस महीने में हैं इसको रजब का महीना कहते हैं। बहुत इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला महीना है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, इसको गनीमत समझो, गफलत से ज़िंदगी मत गुजारो, नेकियां करो ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे छोटे गुनाहों से भी दूर रहो। रजब का महीना बहुत मुबारक महीना, इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करना चाहिए, छोटे छोटे गुनाह से भी दूर रहना चाहिए। सदका खैरात भी कर सकते हैं, क्या करो, बहुत सवाब मिलेगा। मोहतरम महीने हैं, काफ़ी लड़ाई भी नहीं करते थे इस महीने में। अल्लाह के रसूल के ज़माने से पहले भी रजब का बड़ा एहतराम होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी, उनके साथ छोटी एक फ़ौज भेजी, एक दस्ता भेजा। कुछ काफिर नज़र आए, वो इत्तिफाक से समझे रजब का महीना नहीं था, लेकिन चाँद नज़र आ गया। उस महीने में एक आदमी को कत्ल कर दिए और 2 आदमी को पकड़कर अल्लाह के रसूल के पास लेकर आए। अब काफिरों ने कहना शुरू किया, देखे मोहम्मद, रजब का महीने की कदर नहीं किए और हमारे आदमी को कत्ल कर दिए। ऐसे उन्होंने कहा। तो देखो, उतना एहतराम करते थे, उतना एहतराम करते थे, लड़ाई नहीं, आपस में कुछ भी नहीं, बहुत एहतराम करते थे। तो रजब में बहुत सारी बिदअतें होती हैं। एक बिदअत होती है जिसको कहते हैं रजब के कुंडे कहते हैं उसको, छोटे छोटे इसमें हलवा गरीबों को भेजते हैं। क्या किस्सा सुनाते हैं, कहते हैं कि साहब एक बादशाह के महल में एक झाड़ू देने वाली थी, नौकरानी थी। उससे आकर जाफ़र सादिक ने कहा, देखो 22 रजब है आज जो भी गरीबों को खाना खिलाएंगे, मीठी चीज़ खाएंगे, उनकी हर ज़रूरत पूरी होगी। अगर नहीं पूरी हुई तो क़यामत में मेरा गरीबान आके पकड़ लेना।
تو کہا اس نے اچھا، اس نے کھلایا غریبوں کو، اس کی پوری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اس کا شوہر لکڑہارا تھا، جنگل سے جا کے لکڑیاں کٹ کے لا کے بیچتا تھا، اب اتنا مالدار بن گیا، جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ گھر ہی خرید لیے۔ یہ واقعہ ذکر کرتے کتنا جھوٹا ہے یہ، کیا بھی اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق تو اللہ کے رسول کے بہت بعد آئے، آل رسول میں سے تھے۔ کیا حقیقت ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 12 رجب کو۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ سے کچھ لڑائیاں ہوئی، دونوں صحابی ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، لڑائیاں ہوئی، آخر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو اس لیے شیعہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب وہ کرتے تھے، انہوں نے کہا اہل سنت کو بھی ایسا پابند کر دیں، وہ لوگ بھی یہ کام کریں، خوشی منائیں، معاویہ مر گیا نا، خوشی منائیں۔ تو یہ قصہ بنا کے انہوں نے پیش کر دیا، اور بڑی غلطی، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ایسا کوئی کام مت کیجیے۔ 22 رجب کو، اسی طرح 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معراج کا پورا واقعہ حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن کے اندر بھی آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ معراج ہوئی، لیکن کون سے مہینے میں ہوئی؟ کسی نے کہا رمضان میں ہوئی، اور کسی نے کہا کہ فلاں مہینے میں ہوئی، اور کسی نے کہا کہ 27 رجب کو ہوئی۔ اسی لیے نمازیں بہت پڑھتے ہیں، معراج کی رات سمجھ کے پوری رات نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرو، 1 سے زیادہ 5 سے زیادہ نمازیں چھوٹ گئیں، توبہ کرو، سال کی نماز، قضاء عمری نماز پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بدعت ہے، اور پہلی بدعت تو چلے گئی کہ پہلے جمعہ جو آتا ہے، جمعرات جمعہ، اس دن رات میں نماز پڑھنا اور دعائیں بہت کرنا، وہ تو چلا گیا۔ اب رہ گیا یہ 2 بدعتوں کا کام کہ صاحب 22 رجب کو، وہ رجب کے کنڈے اس کو بولتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو دیوالی وغیرہ آتی ہے نا، وہ سب سکری اکری بیچتے ہیں، اس طرح مسلمان رجب میں بھی دیکھا بہت سارے لوگ بیچتے ہیں، اس میں فرنی بھر کے لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ کتنی بدعتیں کہاں ہیں جی، ریپیٹ کرنے میں سب آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سب بدعتیں ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے، ورنہ تو پھر بدعتوں میں اگر ہم پڑے رہیں گے تو اللہ کا عذاب بھی ہم پر آئے گا۔ اور ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اس طرح کی بدعت کرتے ہیں، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا۔ ہم لوگ تو اللہ کی مہربانی سے نہیں کرتے، لیکن ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ان سب کو نیکی سمجھتے ہیں، ان کو سمجھانا، بتانا، بولنا ہمارا فرض ہے میرے بھائیوں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذکر اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اولیٰ و اجل و اہم و اتم و اکبر.